बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब फरमाए। अज़ीज़ तलबा, हमने पिछली वीडियो में आपके सिलेबस की गज़ल नंबर 3 कोई उम्मीद बर नहीं आती के 4 अशार की तशरीह की थी। आज की इस वीडियो में हम बाकी अशार की तशरीह मुकम्मल करेंगे। हमारा आज की वीडियो के लिए पहला शेर है जो गज़ल का 5वां शेर है। शेर है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ वरना क्या बात कर नहीं आती। अज़ीज़ तलबा, तशरीह लिखने से पहले शायर का तारुफ़ लिखना बहुत ज़रूरी है। तारुफ़ लिखने के लिए आप पहली वीडियो देखें तो आपको शायर का तारुफ़ जो है पहली शेर की तशरीह में मिल जाएगा। अपने वहाँ से देख के अपने हर शेर में आपने तारुफ़ लिखना है। इस शेर में शायर कहते हैं कि हम अपने महबूब के तसव्वुर में इस कदर मदहोश हैं कि दुनिया और माफिया से बेखबर हो चुके हैं, वरना हमें भी अंदाज़े बयां आता है और जज्बात के इजहार पर हम कुदरत रखते हैं, मगर बोलते नहीं, सिर्फ इसलिए कि कहीं इजहार मोहब्बत और हाल दिल सुनकर हमारा महबूब खफा ना हो जाए। दरअसल खामोशी के पर्दे में हम अपने इश्क की मेराज चाहते हैं, वरना हमें हर बात करना आती है। इश्क को मोहब्बत, लगाव और चाहत में सबसे पहली सीढ़ी एहतराम और अदब की है। इश्क चाहे मजाज का हो या इश्क हकीकी, अदब और लिहाज ही अव्वलीन शर्त है जिसके बिना इश्क की खूबसूरती मजरू हो जाती है। महबूब के लिए अदब, लिहाज और मरवत का होना आशिक के मिजाज का हिस्सा और अहम तरीन शय है। इश्क के मिजाज की बात हो तो महबूब की तकलीफ दे बातों को नज़रअंदाज कर देना और उसके ऐब छुपा देना एहतराम और अदब के ज़ुमरे में आता है। इस बारे में अशफाक अहमद का कौल है, अच्छी शय और अच्छा इंसान हर शख्स पसंद करता है, लेकिन अगर किसी की बुराई भी आपको बुराई महसूस ना हो और उसकी खामी भी खूबी लगे तो वही आपका असल इश्क है। लिहाजा महबूब की खामी को नज़रअंदाज करना, एहतरामन खामोश रहना ही मोहब्बत की कामयाबी है। गालिब की शख्सियत पर अगर गौर किया जाए तो हमें मालूम होता है कि वह एक हमजहत शख्सियत थे। हाजिर जवाब और ज़हीन होने के साथ साथ खुददार, इल्म और अदब के मैदान में माहिर, बात करने का सलीका भी उन्हें खूब आता था। इसी किस्म का इजहार वो शेर के दूसरे मिसरे में करते नज़र आते हैं कि वरना क्या बात कर नहीं आती। यानी वो महबूब के लिहाज और मरवत में खामोशी इख्तियार करते हैं, उसकी दी गई तकलीफ़ों के बारे में इजहार ख्याल नहीं करते। इश्क हकीकी को सामने रखें तो इंसान अल्लाह ताला की दी गई आजमाइशों और तकलीफ़ों पर उफ ना करे और अल्लाह की रज़ा में ही खुश रहे। राह सलूक में सवाल नहीं किया जाता, सिर्फ मानना ही मानना होता है, और मार्फत ऐसा रास्ता है जहाँ सवाल करना बेअदबी होता है और हर तरह की आजमाइशों से खामोशी से गुजरना होता है। हवाला शेर है, खामोश ए दिल, भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। मुख्तसर ये कि इश्क हकीकी हो या मजाजी, दोनों में आदाब इश्क का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अदब, एहतराम, लिहाज और मरवत इश्क की अव्वलीन खूबी है। गज़ल का 6वां शेर है, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। अज़ीज़ तलबा, ज़ेर तशरीह शेर में गालिब के यहाँ बेखबरी की कैफियत का इजहार किया गया है। इस बेखबरी की कैफियत की कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि महबूब की ज़ात में इस कदर खो जाना कि उसका तख़य्युल आशिक पर छा जाए और ये हाल हो कि उसे अपनी ज़ात का भी होश ना रहे। यही बेखबरी की कैफियत है जिसका इजहार शायर अपने शेर में करते नज़र आते हैं। बेखबरी की एक किस्म ये भी है कि आशिक जब अपने महबूब को अपने सामने नहीं पाता तो उसके तसव्वुर में ही खो जाता है और इसी तसव्वुर से ही दिल को तस्कीन पहुंचाता है। हवाला शेर है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता,
یعنی یہی وہ مقام ہے جب انسان ہر وقت اپنے محبوب کے خیال اور تصور میں ڈوبا رہتا ہے۔ اسی قسم کے خیال کا اظہار غالب اپنے شعر میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کی محبت میں اس قدر مست ہو گیا ہوں کہ مجھے دنیا جہاں کی خبر ہی نہیں، میں تو بس اپنے حال میں ہی مست ہوں، اور میں نے اس کی محبت میں اپنے آپ کو بھی بھلا دیا ہے، اور یہ احساس بھی نہیں مجھے ہوتا کہ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ حوالہ شعر ہے: بے خودی کہاں لے گئی ہم کو، بہت دیر سے انتظار ہے اپنا۔ عشق حقیقی کے رنگ میں اس شعر کو دیکھیں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جب اپنی ذات کو بھلا کر اپنے رب کی محبت میں خود کو گم کر دیتا ہے تو اسے اپنے ارد گرد کی پرواہ نہیں رہتی، وہ صرف اور صرف اپنے محبوب یعنی اللہ کی محبت کا طالب ہوتا ہے۔ یہی عشق الہی کی معراج ہے۔ تخیل کے علاوہ محبوب کے عشق میں اپنی ذات سے ہی بیگانہ ہو جانا ہی حقیقی عشق ہے۔ حوالہ شعر ہے: بیٹھے بیٹھے اکثر میں کہیں گم ہو جاتا ہوں، میں نہیں تم ہو جاتا ہوں۔ یعنی عشق ہی وہ راستہ ہے جس پر بڑے بڑے اولیاء کرام نے اپنی منازل طے کی۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: علم اور عقل عشق الہی کی راہ کی بڑی کمزوری ہے۔ عشق الہی میں وہ لطف اور سرور ہے کہ اگر کسی جید عالم کو اس کا ذرا سا بھی مزہ مل جائے وہ تمام علمیت بھول کر عشق الہی میں گم ہو جائے۔ مختصر یہ کہ شاعر بتاتے ہیں کہ عشق کی وجہ سے ہی علم و فکر میں ڈوب کر اپنی ذات میں گم رہنا عشق کے ثمرات میں سے ہیں، چاہے وہ عشق حقیقی ہو یا مجازی، دونوں صورتوں میں انسان کو اپنے آپ کو بھلا کر اس میں گم کرنا پڑتا ہے، تب جا کر منزل ملتی ہے۔ غزل کا 7واں شعر ہے: کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ عزیز طلباء، تشریح طلب شعر اس غزل کا مقطع ہے۔ مقطع آپ جانتے ہیں اس شعر کو کہتے ہیں جو غزل کا آخری شعر ہو اور اس میں شاعر کا تخلص بھی موجود ہو۔ تخلص وہ نام ہوتا ہے جو شاعر حضرات اپنی شاعری میں اپنے اصل نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں، اور اگر آخری شعر میں تخلص موجود نہ ہو تو وہ مقطع نہیں کہلائے گا بلکہ اس غزل کا آخری شعر کہلاتا ہے۔ لیکن ہمارا یہ شعر اس غزل کا مقطع ہے کیونکہ اس میں تخلص موجود ہے۔ عزیز طلباء، تشریح لکھنے سے پہلے آپ نے شاعر کا تعارف بھی لکھنا ہے، وہ لکھنا ضروری ہوتا ہے، اس کے لیے آپ پہلی ویڈیوز دیکھیں گے۔ تشریح کا آغاز کرتے ہیں۔ اس شعر میں غالب اپنے آپ سے مخاطب ہو کر طنزیہ لہجے میں کہتے ہیں کہ اے غالب، تم نے ساری زندگی تو گناہوں میں کھو کر گزار دی، اور اب حج کرنے کا ارادہ لے کر کعبے کی طرف جا رہے ہو تو کس منہ سے جاؤ گے؟ کیا تمہیں خدا کے سامنے جاتے ہوئے شرم نہیں آئے گی کہ ایسا کوئی عمل یا کوئی ایسا کام تمہارے اعمال میں نہیں ہے جو خدا کے ہاں مقبول ہو اور پسندیدہ ہو؟ یعنی ساری زندگی تو تمہاری دنیا کے کاموں میں کھو کر گزر گئی ہے اور اب تم حج کے لیے کعبے کی طرف جا رہے ہو۔ دراصل غالب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے اور ساری زندگی وہ شر کی طرف جھکا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے خیر اور شر کے راستے اکٹھے رکھے ہیں، اور انسان خیر اور شر دونوں کے مادے انسان میں موجود ہیں، اور وہ ساری زندگی ان کی طرف مائل ہوتا رہتا ہے۔ جب شر اس پر غالب آ جاتا ہے تو وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر اگر خیر کا جذبہ ابھر آتا ہے تو اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے رب کریم کے سامنے عاجزی سے جھک جاتا ہے اور معافی کا طلبگار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم اور غفور ہے، وہ انسان کی غلطیوں پر معاف کرنے والا ہے۔ حوالہ شعر ہے: نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ تشریح طلب شعر کے دوسرے شعر میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ انسان اپنے گناہوں کا احساس جب اسے ہو جاتا ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے جانے میں اسے شرمندگی محسوس ہوتی ہے،
غالب یہاں یہی بتانا چاہتے ہیں کہ احساس شرمندگی ہونا بھی ایسی کیفیت ہے کہ جب انسان اپنے رب سے توبہ کا طلبگار ہوتا ہے اور معافی چاہتا ہے، اور بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ اور جب بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اس کی طرف آتا ہے تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حوالہ شعر ہے، ہم نے تو جہنم کی بہت تدبیر کی لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ توبہ نہایت نفیس شے ہے، کتنا ہی بڑا گناہ ہو اس سے توبہ کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ہر انسان خطا کار اور گناہ گار ہے، مگر بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہوں پر توبہ استغفار کرے۔ مختصر یہ کہ انسان کے دل میں توبہ کا خیال آنا ہی خوش بختی کی علامت ہے۔ عزیز طلباء، آپ کے سلیبس کی غزل نمبر 3 کوئی امید بن نہیں آتی کے 7 اشعار تھے۔ ساتوں کی تشریح آپ کی اس ویڈیو کے ذریعے مکمل ہو چکی ہے۔ اس کے اشعار بہت سادہ سے ہیں، معنی سمجھتے ہوئے آپ خود بھی اس کی تشریح لکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹ اور لائک بھی کریں۔ تھینک یو۔